نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کیا بات ہے کہ میرے بھائی کے بیٹے بنو جعفر بہت زیادہ بیمار، بہت زیادہ کمزور ہیں؟ تو حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں بہت زیادہ نظر بد لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں اور یہ بالکل کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک نظر کا لگنا حق ہے، اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے کے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ ان بچوں کے اوپر نظر بد کا دم کیا کرو، بے شک نظر کا لگنا حق ہے۔ عزیز دوستو، اس روایت سے ہی یہ چیز صاف صاف پتہ چلی کہ انسان کا، بچے کا، بڑے کا، بزرگ کا بار بار بیمار ہونا ایک نظر بد کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، اے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے اللہ کے رسول سے سنا کہ نظر کا لگنا حق ہے، لیکن یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم پہ نظر بد موجود ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، اگر تو کسی شخص کے چہرے کی طرف دیکھے اور اچانک سے اس کے چہرے کا رنگ پیلے رنگ کا پڑ جائے، زرد مائل ہو جائے، تو سمجھ جا کہ اس پہ نظر بد کا وار موجود ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، جب بھی اللہ پاک آپ کو کوئی نعمت دے، کوئی چیز دے، تو اس کو چھپا کے رکھیں، کیونکہ جب آپ اپنی چیز لوگوں کو دکھانا شروع کریں گے تو کچھ لوگ اس چیز کی وجہ سے آپ سے محبت کریں گے، لیکن زیادہ تر لوگ حسد ضرور کریں گے، اور حسد ایک ایسا دشمن ہے جس کے وار کا علاج موجود نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں دشمن کا علاج بھی بتایا، فرمایا تم دشمن سے پیار سے بات کرو، وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ لیکن اللہ پاک نے حسد کے معاملے میں قرآن پاک میں کوئی علاج نہیں بتایا، صرف اتنا بتایا کہ حسد سے میری پناہ طلب کرو، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، کہ جو لوگ تم سے حسد کرتے ہیں اللہ پاک تمہاری ان سے حفاظت کرے۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھیں، حسد ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اور اس کا وار کیسے شروع ہوتا ہے، اس کی کیا علامات، کیا نشانیاں ہیں۔ انسان کا بار بار بیمار ہونا، یا انسان کا کسی جگہ سے آنا، کسی پارٹی سے، کسی شادی سے، کسی جگہ سے آنا، آتے ساتھ اچانک سے سر میں درد شروع ہونا، ریسٹ کے لیے آپ لیٹیں بیٹھیں، اچانک سے اٹھنا، الٹی جیسا محسوس ہونا، اگر الٹی آئے بھی تو تھوڑا سا پانی نکلنا اور کچھ بھی نہ نکلنا، اور جیسے ہی آپ صبح اٹھنا، آپ سے دوبارہ اٹھنے نہ ہونا۔ یاد رکھیں، یہ نظر بد کی علامت، نشانی ہے، اور اس انسان کو اس حد تک بیماری شروع ہو جائے کہ اس کی موت تک کا وقت بھی قریب آ جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے، نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر کوئی انسان بار بار بیمار ہوتا ہو، نظر بد کی وجہ سے بار بار بیمار ہوتا ہو، تو اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو اس کا علاج کچھ یوں ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمارداری کے لیے ان کے پاس حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حد تک سخت تکلیف بخار تھا کہ جس کی شدت کا اندازہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہوگا۔ پھر جب میں پچھلے پہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو اللہ کے حکم سے آپ مکمل طور پر شفا یاب ہو چکے تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح آپ کو اس حد تک تکلیف اور پریشانی اور درد تھا کہ جس کی شدت کا اندازہ صرف اللہ ہی کو موجود ہوگا، اور اب میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ اللہ کے حکم سے مکمل طور پر شفا یاب ہو چکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صامت کے بیٹے، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ پہ دم کیا۔ یہ دم ایسا تھا کہ اللہ کے حکم سے میں فوراً شفا یاب ہو گیا۔ کہ میں تجھے وہ دم نہ سکھاؤں؟ تو اس پر سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں، مجھے ضرور سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یوزکا من حاسد کل حاسد وعین بسم اللہ یشفیکا۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھے دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تجھے اذیت پہنچائے، اور ہر حسد والے کے حسد سے، اور ہر آنکھ سے، اس اللہ کے نام کے ساتھ جو تجھے شفا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ روایت میں ایک اور بھی دم ملتا ہے جو کہ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یوزکا من حاسد حاسد ومن کل عین اللہ یشفیکا۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دیتی ہے، ہر حاسد کے حسد سے اور ہر نظر بد سے اللہ آپ کو شفا دے۔ عزیز دوستو، یہ دم حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دم بھی کہلاتا ہے۔ جو شخص بار بار کمزوری بیماری میں مبتلا ہوتا ہو، اس کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی بیماری ختم نہیں ہو رہی، اور اسی بیماری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ویک اور کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو عزیز دوستو آپ یہ دم ضرور کریں۔ 7 مرتبہ 7 ٹائمز صبح، دوپہر اور شام اپنے پہ دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ ہر طرح کے نظر بد سے محفوظ رہیں گے، اور اگر آپ پہ نظر بد کا وار موجود ہوگا تو اس دم کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو شفا ضرور دے گا۔ یاد رکھیں، شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے۔ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں اس چیز کو بالکل صاف رکھیں کہ اس دم کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو شفا ضرور دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں، تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر، اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب